ہمارا گھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہو، ہم کتنے ہی امیر ہو، لیکن ہم سب کی خبریں ایک جیسی ہی ہوگی۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے لیے وقت نکالتا ہے یا ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکریہ کا ایک بول دینا ہے۔ دوسرے انسان کو یہ باور کرتا ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کا احساس ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ احساس نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، وہ دل ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسے بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا سیکھے کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی با اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کے پالیا اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ کے آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ایمان اور حیا ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کے پاس واپس کر دیں گے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو جب خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چروا کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہے ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جھاپڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا مگر تم تو جھاپڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا جھاپڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقع پر اپنا ذہن کی کیفیت جانچ کرو: 1 نماز پڑھنے کے دوران، 2 قرآن پڑھتے وقت، 3 اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لے، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل اور دماغ اس طرح تربیت دے کہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کرے، لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہستی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔